ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ تشہد میں یعنی چوتھی رکعت میں جب بیٹھتے ہیں، دونوں سجدے چوتھی رکعت کے پورا کر کے جب بیٹھتے ہیں، یا دوسری رکعت میں دونوں سجدے اس کے پورا کر کے جب بیٹھتے ہیں، تو بہت سے لوگ شہادت کی انگلی کھڑی کرنے کے بعد انگوٹھے کو گول کر لیتے ہیں، شہادت کی انگلی کو کعبہ کی طرف رہنے دیتے ہیں اور باقی انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ انگلیوں کو سیدھا رہنے دیتے ہیں اور تشہد میں انگلی کو گرانا ہے یا جھکانا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا کیا ہو؟ یہ سارے طریقے جائز ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو موڑ لیتے تھے، اور یہ 2 انگلیوں کو موڑنے کے بعد اس انگلی اور انگوٹھے کا سرا ملا لیتے تھے، اور یہ انگلی جو تھی اس کو رہنے دیتے تھے ایسے۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ کبھی ایسے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو کھڑا کرتے تھے، یہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ ایسے کیا۔ مثلاً جمعہ کی جب اذان ہوتی تھی اور جب مؤذن اس کو کہتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے کہ مطلب یہ کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتے تھے، اور جب مؤذن کہتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری شہادت بھی دیتا تھا، تو صحیح بخاری میں اور اس کی شروحات میں آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صرف اتنا کہتے تھے وَأَنَا، میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ انگلی سے اشارہ کیا اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ یہ وہی اشارہ ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف کا، تو اس لیے چاہے وہ ابتدا میں اپنی 2 انگلیوں کو ملا لے ہتھیلی سے، اور ایک درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا گول دائرہ بنا کے انگلی کو نیچے رکھ دے، اور پھر اس شہادت پر کھڑا کرے، پھر شہادت کے بعد چاہے جھکا دے اور چاہے اسے مستقل اس حالت پر قائم رہنے دے، چاہے اس انگلی میں حرکت پیدا کرے۔ ہمارے نزدیک حرکت کا، حنفی فقہا کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ یہ تھا ہاتھ اور اس نے حرکت پیدا کی، یعنی انگلی کو اوپر کیا۔ اور کئی فقہا کے نزدیک، باقی ائمہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے گھمایا، وہ گھمانے کی برکت جانتے ہیں۔ یہ سب طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کسی پہ بھی عمل کر لے انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور یہ اشارہ کرنا اور کلمہ شہادت پہ انگلی کا اٹھانا، خیال میں رہنا چاہیے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس لکھا ہے، اور حضرت نے اصول کی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کی اصل بنیاد سکون ہے، حرکت نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حرکت سکون کے منافی ہے، اس سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ نہ کیا جائے، اشارہ نہ کیا جائے۔ پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات جب افغانستان میں زیادہ ہوئے ہیں اور تجدید کے دائرۂ عمل میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی واسطہ در واسطہ حضرت کے سلسلے میں جاری داخل ہوئے ہیں، تو افغانستان کے پٹھانوں پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب انہوں نے اس انگلی کے اشارے کو حرام کہنا شروع کر دیا، اور جو آدمی ایسا نماز میں مل جاتا تھا جو انگلی اٹھاتا تھا تو اس کی انگلی کاٹ دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ یہ پٹھانوں کے وہ حد سے بڑھ جانے کے جو فطری رجحانات بعض جگہ پر پائے جاتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہے۔ چنانچہ جب یہ رجحانات پٹھانوں میں بڑھے تو خود نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں نے اس سلسلے میں اعتدال کی تلقین کی، اور خاص طور پہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے تو پورا رسالہ اس پہ تحریر فرمایا کہ نماز میں ایسے انگلی اٹھانا اور اشارہ کرنا یہ مستحب ہے، اور انہوں نے کہا اگرچہ حضرت نے لکھا ہے لیکن مسئلہ صحیح یہی ہے کہ اشارہ کیا جائے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کے متعلق لکھا تھا اس کے متعلق بھی حضرت نے تفصیل سے تحریر فرمایا، اس چیز کو وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اب تک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اشارہ نہیں کرتے،
حالانکہ یہ اشارے کا کرنا صاحب مذہب سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنی کتابوں میں یہ فعل کو نقل کیا ہے۔ تو جب صاحب اجتہاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس بات کے قائل ہوں، تو پھر کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔